حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ رمضان کے لیے جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے. ایک جنت پھر خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے. میرے حضور نے فرمایا کہ 1000 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو سونگھی جا سکتی ہے. ایک تو جنت، پھر جنت کو خوشبو یاد کی دھونی. تو کس لیے؟ رمضان کے لیے، یعنی رمضان کو احسن طریقے سے نبھانے والوں کے لیے، جنہوں نے اس ماہ مقدس کو احسن طریقے کے ساتھ نبھایا ہوگا، اس کے روزے رکھے ہوں گے، نماز تراویح کی شکل میں اور قرآن کریم کی تلاوت میں میرے حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیج کے اللہ کے ذکر میں اس ماہ مقدس کو گزارا ہوگا، روزہ رکھا بھی ہوگا اور روزے کو بچایا بھی ہوگا. روزے کو بچایا بھی ہوگا، احسن طریقے کے ساتھ اس ماہ مقدس کو نبھایا ہوگا، یعنی جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیا ہوگا، کم تولنا کم ناپنا یہ بھی چھوڑ دے گا، اور کیا ہے کہ سود لینا اور دینا اس کو بھی چھوڑ دیا ہوگا، اور بد نظری کو بھی چھوڑ دے گا، اور کسی فلم ڈرامے اور گانے کا سہارا لے کر روزے کو گزارنے کی کوشش نہیں کی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ روزہ گزارنے کے لیے کسی گانے کا، کسی فلم اور ڈرامے کا سہارا لیا ہوگا، نہیں، بلکہ روزہ اگر گزارنا ہوگا تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے، یا پھر کیا ہے کہ میرے حضور کی ذات پہ درود کے گجرے بھیج کے، یا کسی سنی عالم دین کا خطاب سن کے، یا آقا کریم کی نعت اور قوالی سن کے کیا ہے کہ روزہ مبارک کو گزارا ہوگا. تو کیا ہے کہ انہوں نے اس ماہ مقدس کو خوب آسان طریقے کے ساتھ نبھایا ہوگا، ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ جنت کو خوشبو یاد کی دھونی دی جاتی ہے. اور ساتھ فرمایا کہ سال کے شروع سے لے کر آخر سال تک رمضان کے لیے جنت کو آراستہ بھی کیا جاتا ہے، یعنی اس ماہ مقدس کو اچھے طریقے کے ساتھ نبھانے والوں کے لیے جنت کو سجایا بھی جاتا ہے. اور فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ایسی ہوا چلتی ہے جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے جو تختے ہوتے ہیں ان کے حلقے بجنے لگتے ہیں. جب وہ پتے اور درختوں دروازوں کے حلقے بجتے ہیں تو ان سے ایک ایسی دل آواز اور سریلی آواز پیدا ہوتی ہے کہ سننے والے نے اس سے پہلے اس جیسی اچھی آواز نہیں سنی ہوگی. اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے باہر نکل آتی ہیں اور جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہیں، اور بالا خانوں کے درمیان کھڑی ہو کے وہ یہ ندا دیتی ہیں کہ کیا کوئی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کا نکاح، اس کی شادی ہمارے ساتھ کر دے. یعنی رمضان کو نبھانے والوں کے لیے وہ یہ ندا دیتی ہیں، ان کو یہ پکارتی ہیں کہ کیا کوئی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے ساتھ منگنی کرے اور اللہ اس کی شادی ہمارے ساتھ کر دے. اور پھر وہ رضوان جنت، یعنی جنت کا جو داروغہ ہے، رضوان جنت، وہ فرشتہ اس سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے. تو پھر رضوان جنت بتاتے ہیں کہ یہ رمضان کی پہلی رات ہے، یہ رمضان کی پہلی رات ہے. اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آج امت محمدیہ کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے. اور ساتھ جان رحمت نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور ساتھ رب تعالیٰ جبرائیل امین کو یہ حکم فرماتا ہے کہ زمین پہ جاؤ اور سرکش شیاطین کو جکڑ دو، جکڑ کے ان کے گلوں میں توق ڈال کے ان کو دریا میں پھینک دو.
تاکہ یہ میرے بندوں کو امت محمدیہ کے روزوں کو خراب نہ کرے، میرے محبوب کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ اب دیکھیے ایسی کرم نوازیاں اور ایسی کرم نوازیوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص اس ماہ اقدس پہ اپنی بخشش نہ کروا لے تو پھر اسے بدبخت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اسے بدبختی اور کم بختی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ آئیے میرے حضور کا ایک اور فرمان سنیے۔ حضرت کعب بن عجلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جان رحمت نے ہمیں یہ حکم فرمایا کہ میرے ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ کہتے ہم ممبر کے قریب حاضر ہو گئے اور آقا کریم ممبر پہ جلوہ فرما ہونے لگے۔ جب آپ نے اپنا قدم مبارک پہلے درجہ پہ رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر جب آقا کریم نے اپنا قدم مبارک دوسرے درجہ پہ رکھا ممبر کے، پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے درجہ پہ اپنا قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آقا کریم بات سے فارغ ہوئے تو عرض کیا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ آج وہ کچھ سنا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ یعنی آپ نے جب اپنا قدم مبارک پہلے درجہ پہ رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب آپ نے دوسرے درجہ پہ رکھا پھر بھی فرمایا آمین، اور جب تیسرے درجہ پہ رکھا تو پھر بھی فرمایا آمین۔ تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے سامنے آ گئے تھے، اور جب میں نے پہلے درجہ پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے مگر اس کی بخشش نہ ہو سکے، جو رمضان کے مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجہ پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یہ کہا کہ حضور ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ پھر جب میں نے تیسرے درجہ پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یہ عرض کیا کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ پہنچ جائے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ اب دیکھیے کہ ایسا ماہ مقدس رمضان مبارک، اب اس کے ہوتے ہوئے بندہ ایسی کرم کی گھڑیاں اور رحمت کی گھڑیاں اور اتنی کرم ازواریاں رب تعالیٰ کی کہ کیا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند بھی کر دیے جاتے ہیں، اور پھر جبرائیل امین کو بھیج کے ان شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، دریا میں پھینک دیا جاتا ہے تاکہ میرے محبوب کریم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ مگر کیا کہ اس کے باوجود بندہ زبردستی بیمار بن جائے کہ میں تو بیمار ہوں روزے رکھ نہیں سکتا، ہو اٹا کٹا اچھا بھلا صحت مند، لیکن کیا ہے کہ زبردستی بیمار بن جائے میں روزے رکھ نہیں سکتا، یا پھر کیا کہ میں نے سارا دن کام کاج کرنا ہوتا ہے اس لیے روزہ نہیں رکھتا تھا۔ میاں اگر اس دنیا کا خیال ہے تو اس دن کا بھی خیال ہونا چاہیے، آخرت کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ یہ تو 4 روزہ زندگی ہے، وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے، جس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، جس کی کوئی حد ہے ہی نہیں، اس زندگی کا بھی کچھ بندے کو خیال ہونا چاہیے۔ مگر یہ یاد رکھ لیں، ابھی آپ نے سن لیا کہ جو بندہ رمضان مبارک کو پائے مگر اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس کے لیے اللہ کے مقرب فرشتے جبرائیل امین فرشتوں کے جو سردار ہیں انہوں نے بد دعا کر دی ہے، فرشتوں کے سردار نے بد دعا کر دی ہے، اور کل انبیاء کے پیارے محبوب جو کل انبیاء کے سردار ہیں انہوں نے آمین بھی فرما دیا۔ تو اس لیے یہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ موقع میسر فرمایا ہے، ہمیں عطا فرمایا ہے کہ یہ ماہ مقدس اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ جلوہ فگر ہونے والا ہے۔ اس لیے ابھی سے اس ماہ مقدس کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے، اور اللہ کی رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں سمیٹ کے اللہ کی رحمتوں کا حقدار بننا چاہیے۔ اور پھر اگلی بات جو سنیں گے پھر ابھی اور دل حشاش مشاش ہو جائیں گے، چہرے کھل جائیں گے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں ہر رات اللہ تعالیٰ منادی کو یہ حکم فرماتا ہے، ہر رات، کوئی 1 دن نہیں 2 دن نہیں، پورا مہینہ یعنی ماہ رمضان مبارک کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ منادی کو یہ حکم فرماتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ اعلان کر کہ کیا کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا تو اس کو عطا کر دوں۔
کہ کیا کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں؟ کیا کوئی ہے مغفرت مانگنے والا کہ اس کو بخش دوں؟ کون ہے جو غنی کو قرض دے؟ ایسا غنی جو نادار نہیں ہے، اور ایسا پورا پورا عطا کرنے والا کہ جو کچھ بھی کمی نہیں کرتا۔ ہر رات یہ اعلان فرماتا ہے، منادی کو حکم ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ اعلان کرنا، اور پھر اس کے بعد آقا کریم نے فرمایا کہ ہر روز جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، ہر دن رمضان مبارک میں افطار کے وقت رب تعالیٰ 10 لاکھ ایسے لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ ہر روز 10 لاکھ ایسے لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے جن پہ دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے، یعنی جو دوزخ کے حقدار بن چکے ہوتے ہیں، ہر روز کوئی 1 2 4 دن نہیں، پورا مہینہ۔ اور پھر کیا ہے کہ فرمایا جب آخری دن آتا ہے اس ماہ مقدس کا، تو یکم رمضان سے لے کر اب تک جتنے لوگوں کو آزاد کیا تھا اتنے لوگوں کی تعداد کے مطابق آخری دن میں آزاد فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کریم نے کہ اس ماہ مقدس میں ایک رات ایسی بھی ہے، آپ جانتے ہیں اسی ماہ مقدس میں شب قدر بھی آتی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو اس رات میں رب تعالیٰ فرشتوں کو، جبرائیل امین کو حکم فرماتا ہے، وہ ایک فرشتوں کے لشکر کے ساتھ جبرائیل امین زمین پہ اترتے ہیں، اور ان کے پاس ایک سبز جھنڈا بھی ہوتا ہے، اس جھنڈے کو کعبے کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں، اور جبرائیل امین فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ آج کی رات جو بندہ بیٹھا ہو یا کھڑا ہو، وہ نماز پڑھ رہا ہو یا اللہ کا ذکر کر رہا ہو، اسے سلام بھی کرو، اس کے ساتھ مصافحہ بھی کرو، اور ان کی دعاؤں پہ آمین بھی کہتے جاؤ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والوں اور عبادت کرنے والوں کے ساتھ کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، فرشتے انہیں سلام بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور ان کی دعاؤں پہ آمین بھی کہتے ہیں۔ کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، یہ میرے حضور نے فرمایا۔ جو بندہ بھی اس رات میں شب قدر میں اللہ کا ذکر کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ بھی کرتے ہیں، اس کی دعاؤں پہ آمین بھی کہتے ہیں۔ اور آقا کریم نے فرمایا پھر ساری رات یہی حالت رہتی ہے، یعنی صبح نماز فجر تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے، اللہ کے بندوں کی دعاؤں پہ فرشتے آمین بھی کہتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور انہیں سلام بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو جبرائیل امین فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ واپس چلو۔ فرشتے جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ امت محمدیہ کے مومنوں کی دعاؤں کے بارے میں، حاجتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو جبرائیل امین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے 4 شخصوں کے سب کو معاف کر دیا، 4 بندوں کے سوا سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 بندے کون سے ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا ایک بندہ وہ جو شراب کا عادی ہے، اور دوسرا والدین کا نافرمان، یعنی والدین کا نافرمان جو ہوتا ہے اس کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، اسے لیلۃ القدر کی رات، مبارک رات کو لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں بھی والدین کے نافرمان کو معافی نہیں ملتی۔ ایک شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ ناطوں کو توڑنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، اور چوتھا بندہ اپنے دل میں کینہ رکھنے والا۔ یہ 4 بندے فرمایا کہ ان 4 بندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف فرما دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب عید کا دن آتا ہے تو رب تعالیٰ تمام شہروں میں فرشتوں کو بھیج دیتا ہے،
وہ فرشتے گلی محلوں میں راستوں کے سروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز کے ساتھ وہ ندا دیتے ہیں جسے انسانوں اور جنات کے سوا تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے بندو اس کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا بھی ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا بھی ہے۔ اور آقا کریم نے فرمایا جب بندے عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں پھر رب تعالیٰ خود ان فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ جس مزدور نے اپنا کام پورا کر لیا ہو اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری اس کو عطا کر دی جائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کے روزوں اور نماز تراویح کی وجہ سے ان کی مغفرت بھی فرما دیا اور اپنی رضا بھی عطا فرما دیا۔ یعنی رمضان مبارک کو اچھے طریقے کے ساتھ وہ بندہ نبھاتا ہے رب تعالیٰ اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے اور اپنی رضا بھی عطا فرما دیتا ہے، رب تعالیٰ اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں آقا کریم نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ رمضان مبارک میں میری امت کو 5 چیزیں خصوصی طور پہ عطا فرمائی گئی ہیں جو کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی گئی۔ ان میں سے 2 چیزیں نہیں ہیں، 3 تو ابھی جن کا ذکر ہو چکا۔ ایک یہ ہے کہ آقا کریم نے فرمایا روزہ دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ رب تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ یعنی جو میرا امتی رب تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے بھوکا پیاسا رہتا ہے، شام کے وقت جا کے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے روزہ دار کے منہ سے ایک ہلکی سی سمیل آنے لگتی ہے، لیکن کیا ہے کہ میرے حضور نے فرمایا وہ سمیل روزہ دار کے منہ کی وہ بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ اور دوسری چیز یہ آقا کریم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیوں تک دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ جو روزہ دار ہوتا ہے تو دریا کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں اور افطار تک تو دعا کرتی رہتی ہیں۔